الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب جی، آج جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد اپنی 19 مقدمات میں مطلوب تھے، کچھ ضمانتیں ہوئیں، کسی میں جناب کنفرم ہو گئی ضمانتیں، کسی میں جناب آگے ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر میں صرف چھوٹی سی ویڈیو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک خبر ابھی میں نے جو میری نظر سے گزری ہے، ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ گئی ہو، کہ عمران خان صاحب کی آج عدالت کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں جی۔ ایک تو اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب جب ملے تو مسکراہٹ کا ایکسچینج ہوا جی۔ اسد عمر صاحب بھی مسکرائے، عمران خان صاحب بھی مسکرائے، اور پھر جناب اسد عمر صاحب ایک کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن اسد عمر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو خالی کرسی انہوں نے رکھی تھی، عمران خان صاحب روسٹم پر چلے گئے اور بڑے اچھے طریقے سے ایز اے بریسٹر، ایز اے وکیل، انہوں نے اپنے جو کیسز ہیں ان کا دفاع جج صاحب کے سامنے کیا۔ جس طرح وہ کہتے آ رہے ہیں کہ میں اب وکالت سیکھ رہا ہوں، آج انہوں نے عدالت کے اندر ثابت کیا۔ پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ چند ایک سوالات کیے، جس میں انٹرنیشنل صحافی بھی موجود تھے، پاکستانی صحافی بھی موجود تھے۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھی۔ آج عمران خان صاحب سے BBC لندن کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے جو ان کا سٹانس ہے، انہوں نے کہا کہ میں جن سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ان کا نام لے دیا، میں ویڈیو میں نام نہیں لے رہا، جو پاکستان کے اندر پاورفل چیز ہے انہوں نے کہا کہ میں صرف پاکستان کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اور نہ کوئی وزارت عظمیٰ کا لالچ ہے، نہ مجھے کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ میں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا۔ پھر ایک صحافی نے سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں، ان کا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی، تو عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ سنائیں جی کہ آپ کے کچھ معاملات آپس میں طے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب عمران خان صاحب نے بڑے معنی خیز انداز میں ان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کی، اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا یہ بات کہیں اندر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، اس کا آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گا۔ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں اس کے تحت جو بلاول بھٹو صاحب نے 1-2 دن پہلے حکومت پاکستان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ ہم یہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، تو اس کے حساب کتاب سے انہوں نے جناب آج 25 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا، جو فلڈ ریلیف فنڈ جو ہے وہ ریلیف کیا، یعنی ایک بڑی رشوت انہوں نے دے کر اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف لاہور کے اندر جو وکلا نکلے ہیں جی، آج لبرٹی چوک کے اندر ان کا اجتماع ہوا، وہ جناب والا دیکھنے والا تھا، اور پھر وہاں پر جو تقریریں ہوئی، لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے نے بھی وہاں پر تقریر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے وکلا نے وہاں پر تقریریں کی۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس جناب ہائی کورٹ اسلام آباد اور چیف جسٹس اسلام آباد ان سے ریکویسٹ کی۔ انہوں نے تو جس انداز سے بیان کیا وہ علیحدہ بات ہے، دبنگ انداز سے گفتگو۔ انہوں نے کہا جی کہ یا تو فیصلے کریں یا پھر آپ معذرت کر لیں، اب اس کا مطلب آپ خود سمجھ جائیں۔ لیکن اب میں واپس آتا ہوں عدالت کی طرف۔ عمران خان صاحب نے جب اسد عمر صاحب نے ملاقات کی، تو اسد عمر صاحب کو پھر وہ سمائلنگ کے اندر پھر نکلے۔ تو اس کے بعد پھر جب صحافیوں نے اسد عمر صاحب کو گھیرا، تو اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کی تعریف کی، پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں وہ نہیں کہیں بھی گیا، کسی پارٹی میں نہیں گیا، لیکن ان کا اگر چہرے کا تاثرات دیکھیں تو وہ اضطراب، وہ کرب جو عمران خان صاحب کی مسکراہٹ نے انہیں جواب دیا، وہ ان کے سامنے تھا، اور اس کا پھر ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اور جب عمران خان صاحب سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، کیا آپ ان کو پارٹی کے اندر واپس لیں گے، تو عمران خان صاحب نے اس پر بڑا کول کام انہوں نے جناب جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو میسج اسد عمر صاحب کو دیا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان سے گفتگو نہیں کی، خیر خیریت دریافت کی، اور پھر روسٹم پر چلے گئے۔ اسی دوران پھر جو علیم خان صاحب نے کچھ چند واٹس ایپ جو پڑھ کے سلیم صحافی صاحب کے پروگرام میں بیانات فرمائے اس کے متعلق، اور فردوس عاشق عوان صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رکن رہی ہیں جی، ان کو بڑی عزت اور وقار ملا، اسی طرح علیم خان صاحب کو ملا۔ لیکن انہوں نے جو بیانات دیے تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ انسان کتنا جو نیچے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کو بشرا بی بی کے متعلق جو ہے وہ سوال و جوابات جو بیان کیے ہیں کہ سلیم صحافی صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں،
اور وہ خبر ایسی ڈھونڈتے ہیں جس سے کہ عمران خان صاحب کی تذلیل ہو. لیکن عمران خان صاحب وہاں سے نکلے جناب عدالتی معاملات نپٹانے کے بعد. اچانک آج 8 ماہ بعد جناب وہ گئے ہیں بنی گالا کے اندر. وہاں بنی گالا کے اندر انہوں نے چائے کا کپ پیا. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 8 ماہ کے بعد بنی گالا میں گئے ہیں, اپنے معاملات چیک کیے, گھر کو دیکھا, سارا کچھ دیکھا. سابقہ خاتون ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی. لیکن وہاں سے جو آگے گئے ہیں جی وہ گئے ہیں پھر لطیف کھوسہ صاحب کے گھر. اور لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے اندر ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے یہ اپنا آرمی ایکٹ کے خلاف جو فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہے. اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب ہے اور اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب ہے. میں نے جو ویڈیو پچھلی شیئر کی ہے اعتزاز احسن بنام سرکار, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اعتزاز احسن صاحب کی پوری تفصیل ہے. آج کے دن بھی ویڈیو شیئر کی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ابھی جو خبر آئی ہے بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے حامی بھر لی ہے عمران خان صاحب کا کیس لڑنے کی کہ جو کوئٹہ کے اندر وہ جو عطا تارڑ صاحب نے عمران خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے, یعنی وہ جو بیچارے شہید ہوئے وکیل سپریم کورٹ کے, 4 گھنٹے ابھی گزرے تھے, کوئی تفتیش نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی, اور اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کا مورد الزام ٹھہرا دیا گیا. پھر جو وہاں پر وہ جو نظام سرکاری نظام ہے اس میں کوئی عدالت ہے, کوئی جو پولیس ہے یا جو بھی ہے, انہوں نے بغیر انویسٹیگیشن کے جناب اس کے اوپر جو کارروائی کرنے کی اجازت دی یا نہیں دی, میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. پھر جناب اس کے بعد 40 گھنٹے کے بعد وہ FIR درج ہوئی اور عمران خان صاحب پر وہ اب ایک تلوار لٹک رہی ہے. لیکن لطیف کھوسہ صاحب اعتزاز احسن صاحب کا ملنا اور پھر اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کا بیان دینا کہ میں نے کوئٹہ والے کیس کے اندر عمران خان صاحب کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا. آپ اس کڑی کو ملایا جائے تو آپ کو شاید بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. میں نے آپ کو ایک ویڈیو جب یہ تازہ یہ واشنگ مشین والا کام چلا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ گھبرائیں نہ. پاکستان کے وکلا بڑی تعداد کے اندر جو روزانہ عمران خان صاحب سے زبان پارک میں مل رہے ہیں, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے لوگ, کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر آتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی ایک سرکل, میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پہیے کی مثال دی تھی. یہ سارے کام میں نے آپ کو بتائے تھے. کیا بات اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی یا نہیں؟ لطیف کھوسہ صاحب کی حامی بھرنا, اعتزاز احسن صاحب کا پٹیشنر میں معاون عمران خان صاحب کو رکھنا اور پاکستان پیپل پارٹی کا ان دونوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا عمران خان صاحب کے حق میں بیان دینا اور اس بیان کے بعد مسلم لیگ کے اندر ہلچل ہونا. آج اب ذرائع کے مطابق خبر آ رہی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو نواز شریف صاحب نے جناب لندن طلب کیا ہے. جی کس وجہ سے؟ کہ پارٹی کے اندر کو ٹوٹ پھوٹ بہت شدت سے ہو رہی ہے. یہ معاملات ابھی مزید اگلی ویڈیو میں تھوڑی سی خبریں اور بھی ہیں, میں آپ کو دوں گا. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے اگر کیس کی حامی لی ہے, اس سے آگے اگلے سوالات آپ کو واضح نظر آتے ہوئے, یا سمجھ لیں کہ جو نقشہ آگے پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن لڑنے کا وہ نظر آئے گا. عمران خان صاحب نے جی اپنے پارٹی ورکرز, اپنے لوگوں کو یہ میسج کنوے کیا. ابھی میں ذرا چیک کر رہا تھا تو یہ ویڈیو میں کرنا شروع کر دی. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں, اپنے ووٹر سپورٹر کو کہا کہ اپنے ووٹ چیک کریں, اور آپ لوگوں پر فرض ہے کہ آپ 8600 پر اپنے اپنے ووٹ جو ہیں وہ اپنے چیک کریں. جو نوجوان بچے ہیں وہ اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں, چاہے کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ ووٹ کاسٹ ضرور کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ آج چودھری شجاعت حسین صاحب اور سالک حسین صاحب سرکاری پروٹوکول کے اندر پنجاب کی ایک سرکاری شخصیت کے ساتھ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ جیل کے اندر پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرنے گئے ہیں. 1.5-2 گھنٹے ملاقات کرنے کے بعد جو انہوں نے جو بیانیہ سامنے آیا ذرائع کے مطابق کہ جی ان کو دعوت دی کہ آپ واپس آ جائیں, اپنے گھر کی پارٹی میں واپس آ جائیں. اس پر آج پھر پرویز الہی صاحب کی وائف ہے, انہوں نے بھی اپنا پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی, جن سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. وہ انہوں نے کوئی
جیل کے اندر سے تو کوئی ایسی جواب نہیں آیا، لیکن مونس علائی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جی، اس نے کہا جی کہ ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، ہم اب کنارہ کشی کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، باقی کل کا مجھے نہیں پتا کل کیا حالات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان بھگوڑوں سے، ان لوگوں سے جو کشتی سے جن کو پروٹوکول ملا، وزارتیں ملی، ہر چیز ملی، اور انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا، ذرا سی بھی جناب وہ تلخی ترشی برداشت نہ کر سکے، چھلانگ مار کے جناب وہ دوسری کشتی کے اندر چلے گئے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جن کے متعلق بہت سارے تحفظات تھے، انہوں نے قید و بند کی، تکلیفیں بھی برداشت کی، یاسمین راشد صاحبہ، اس کا سب اپنا اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، سرفراز چیمہ صاحب، اسی طرح شہریار افریدی صاحب، آج ان کی عدالت کے اندر پیشی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ANF والے کیس میں میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کوئی مطلب کہ زیادتی نہیں کی، وہ جنہوں نے کی ان کے متعلق کی، اب اذان ہونی شروع کی، میں اس لیے ویڈیو بند کرتا ہوں، اگلی ویڈیو میں آپ سے چند باتیں کروں گا جی۔